اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کو گزرے ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے ہیں، سید حسن علی شاہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، ان کی ایک دعا، ایک مناجات جو انہوں نے ماہ رمضان کی آخری گھڑیوں میں لکھی، یہ دعا کیا ہے؟ ان کے دل کی آواز ہے، اور یہ صرف سید حسن علی شاہ کے دل ہی کی آواز نہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ میری کیفیت کا بھی بیان ہے، اور آپ جب اس کو سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو لگے گا یہ آپ کی کیفیت کا بھی اظہار ہے۔ بعض اوقات ہم بہت کچھ اللہ سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، یا پھر ہمیں کہنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور جب وہی بات کہیں اور سے سنتے ہیں تو ایک دم سے ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے۔ سید حسن علی شاہ کیا مناجات کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنے جذبات کا، اپنی ندامت کا اظہار اللہ کے حضور کرتے ہیں۔ میرے مالک مجھ پہ رحم فرما، تو کسی کا مان نہیں توڑتا، تو اپنے بندوں سے بھی یہی امید رکھتا ہے۔ میں تو بہت خطا کار سا انسان ہوں، میں تیری عبادت اس طرح سے نہ کر سکا جیسے نیک لوگ کرتے ہیں، نہ میرے معاملات اچھے رہے نہ ہی عبادت۔ بھلا خالی تمنا سے بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ کہ میری آنکھ میں کبھی کبھی نمی سی آتی رہی، کبھی تو آنسوؤں کا جھرنا بھی بہتا رہا، اور اپنی کم مائیگی کا بہت احساس ہوتا رہا، قدم در قدم اپنی خطاؤں کا احساس ہوتا رہا۔ میرے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر جی بڑا خوش ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تو نے ہی ہمارے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالی ہے۔ ہم کم اعمال سہی، لیکن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، تیرے کرم سے، تیرے رحم سے، تیری ہی عطا کردہ توفیق سے۔ یہ دل بھی تیرا عطا کرتا، یہ آنسو بھی تیرے عطا کرتا۔ میرے مالک، کیا میں نے کبھی کوئی نیکی بھی کی؟ ایسا کہیں معلوم تو نہیں ہوتا، نہ ہی نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ بہت دل چاہ رہا ہے کہ روتا جاؤں۔ میں سوچتا ہوں کہ تو نے مجھے اس کائنات کا حصہ بنایا جو کائنات تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنی۔ یہ میرے لیے باعث حیرانگی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، پھر آنکھ کھل جائے گی، میں اور اس زمین پر جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ سوچتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میرے مالک، تو نے بہت احسان کیا، تیرا شکر کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میں شرمسار ہوں، میں شرمسار ہوں۔ سوائے ندامت کے میرے پاس کیا ہے؟ میرے اللہ، میرے مالک، میں شرمساری کی دلدل میں ڈوب رہا ہوں، روپوش سا ہو رہا ہوں۔ تیرے سوا میری خطاؤں کو کوئی نہ دیکھے، تو بڑا اعلیٰ ظرف ہے،
تجھے کوئی کچھ کہے بھی تو تجھے غصہ نہیں آتا کیونکہ تو سب سے بڑا ہے. کوئی کچھ کہے تجھے کیا فرق پڑے، تو مالک ہے، معبود ہے. میرے اللہ تو واقعی بڑا عالی شان ہے. گرچہ سنا ہے کہ تو حساب لینے والا ہے، لیکن یہ بات بھی تو سچ ہے نا کہ تو ہی تو پردے بھی ڈالنے والا ہے، معاف بھی کرنے والا ہے. میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں، مجھے معاف کر دے. ہمیشہ ہمیشہ مجھے معاف کر دینا. میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. میرا دل صاف کرنے والا بھی تو ہے، مجھے توفیق دینے والا بھی تو ہے. دیکھ میرے مالک، یہ مہینہ جا رہا ہے، میں اسے روکنا چاہتا ہوں، یا یہ کہ یہ تھوڑا ٹھہر کر گزرے، لیکن یہ جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. میں کبھی اس کی رفتار دیکھتا ہوں اور کبھی اپنے اعمال کو. میرا دامن عمل خالی ہے. مجھے تیری رحمت و محبت کا آسرا ہے. تیرے حبیب اپنے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مبارک ہے. میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے بہن بھائیوں کو معاف کر دے، میرے ملک کو بچا لے، میری سرزمین پر اپنا رحم فرما دے. ہم خطا کرنے والے ہیں لیکن تو عطا کرنے والا ہے. ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا ورنہ ہم کہیں کے نہ رہیں گے. تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رکھنا. روز محشر اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا. آمین یا رب العالمین. مالک کے حضور سید حسن علی.